بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان 10 لطائف کا مرکب ہے۔ عناصر اربع ہوا، پانی، آگ، خاک، اور 5ویں چیز ہے نفس مادی۔ یہ عالم خلق کے اجزاء ہیں، یا آپ انہیں عالم خلق کے لطائف بھی کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح عالم امر کے لطائف بھی 5 ہیں: قلب، روح، سر، خفی اور اخفی۔ ان تمام لطائف کو لطائف عشرہ کہا جاتا ہے۔ بعض نے لطائف 11 بتائے ہیں، لیکن 11واں لطیفہ جسے سلطان الاذکار کہتے ہیں، یہ لطیفہ نہیں بلکہ ذکر کا ایک طریقہ ہے۔ ہمارا باطن اعلیٰ ترین پرت احسن تقویم ہے، اور ہمارا خارجی، مادی یا ناسوتی پرت اسفل سافلین ہے۔ لطائف عالم امر کا مرکز عرش عظیم پر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے ان لطائف کو ہمارے جسم میں بطور امانت رکھ دیا ہے، اور ان کا مقام سینہ ہے، اور یہی وہ مقام ہے جن پر اسرار و انوار، فیوز و برکات کا نزول ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا تو ابلیس نے سب سے پہلے مایوسی کا اظہار کیا کہ وہ خلیفہ کیوں نہیں۔ مایوسی کے بعد حسد پیدا ہوا کہ اگر میں خلیفہ نہیں تو آدم علیہ السلام خلیفہ کیوں ہیں۔ حسد کے بعد تکبر پیدا ہو گیا کہ میں تو آگ سے ہوں اور آدم خاک سے ہے، میں اسے سجدہ کیوں کروں حالانکہ میں بہتر ہوں۔ پس شیطان مردود بارگاہ ہوا تو اس نے کہا کہ میں صراط مستقیم پر بیٹھوں گا اور لوگوں کو تیرے رستے سے ہٹاؤں گا۔ اب نہایت غور طلب بات یہ ہے کہ شیطان انسانوں کو کیسے گمراہ کرتا ہے، صراط مستقیم سے کیسے ہٹاتا ہے۔ تو شیطان جو ہے انسان کو وہی کچھ دے سکتا ہے جو اس کے پاس ہے۔ شیطان کے ہتھیاروں میں سب سے پہلا ہتھیار مایوسی ہے، کیونکہ وہ خود مایوس ہوا کہ میں خلیفہ کیوں نہیں۔ تو اس کے بعد جب شیطان کو جو خلیفہ بننے کی خواہش تھی، خلیفہ نہ بن سکا، تو جب اس نے آدم کو دیکھا خلیفہ تو اس کے اندر حسد پیدا ہوا کہ یہ خلیفہ ہے تو میں خلیفہ کیوں نہیں۔ حسد اور بغض، اور اگر میں خلیفہ نہیں تو آدم خلیفہ کیوں ہے۔ تو اس کے اندر حسد، تکبر اور مایوسی اور غم جیسی بیماریاں پیدا ہوئیں، اور یہی چیزیں شیاطین انسانوں کے اندر پیدا کرتا ہے، اور یہی چیزیں انسانوں کے اندر پیدا کر کے انسان کو متکبر بناتا ہے، ناشکرہ بناتا ہے، حاسد بناتا ہے، جس کی وجہ سے انسان فیوز و برکات سے محروم ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑا، بلکہ پروٹیکشن شیلڈ یعنی ایک خسار کے طور پر انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک جسم مثالی عطا کیا ہے، جو انسان کے ارد گرد بطور گارڈ، بطور حصار، بطور پروٹیکشن شیلڈ کام کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے وجود میں جو لطائف رکھے ہیں، ان کی اپنی ایک خوشبو ہے، ان کا ایک اپنا رنگ ہے، یہ ہمارے جسموں سے باہر نکل کر یہ خوشبو پھیلتی ہے۔ یہ ایک نور ہے جو ہمارے ارد گرد چمکتا ہے۔ ہر لطیفے کا اپنا ایک رنگ ہے، جس کی وجہ سے ہماری زندگی میں لطف و رعنائیاں پیدا ہوتی ہیں۔ عالم امر کے لطائف کو عالم خلق کے لطائف سے نسبت ہے، یعنی قلب کو نفس کے ساتھ، روح کو ہوا کے ساتھ، سر کو پانی کے ساتھ، اور خفی کو آگ کے ساتھ، اور اخفی کو خاک کے ساتھ خاص مناسبت ہے۔ یہ لطائف ہمارے وجود میں بطور چینل کام کرتے ہیں۔ اگر یہ کام کر رہے ہوں تو ہمارے ارد گرد ایک حالہ بنتا ہے، ایک پروٹیکشن شیلڈ بنتی ہے، جسے ہم جسم مثالی بھی کہتے ہیں، اور جسے ہم اورا بھی کہہ سکتے ہیں۔ اگر یہ مکمل ہو تو انسان کے اندر مایوسی، حسد، بغض داخل نہیں ہو پاتے، اور نہ انسان کو نظر لگتی ہے، نہ انسان پہ جادو ہوتا ہے۔ لیکن اگر یہ پروٹیکشن شیلڈ کمزور ہو جائے یا ٹوٹ جائے، یا اس میں سوراخ ہو جائیں، یا آپ کہہ لیں کہ آپ کا اورا مکمل نہیں ہے، تو انسان ایک کامل انسان کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ جب تک انسان کا جسم مثالی مکمل نہ ہو، انسان کی پروٹیکشن شیلڈ
کمزور ہوتی ہے، شیاطین اس کمزوری کی وجہ سے، اس سوراخ کی وجہ سے، اس پروٹیکشن شیلڈ کے ٹوٹے ہونے کی وجہ سے وہاں سے انسان کے اندر مایوسی، غم، پریشانی، جادو، نظر بد، یہ ساری چیزیں داخل کرنے میں جو ہے وہ آسان ہو جاتی ہیں اسے۔ اور اگر آپ اپنے جسم مثالی کو مضبوط کر لیں، اس کو مکمل کر لیں، اس کو مکمل طور پہ کمپلیٹ کر لیں، اور اس کا جو نور ہے، اس کا جو رنگ ہے، اس کی جو خوشبو ہے، یہ آپ کے ارد گرد حالہ کر لے، تو آپ کو کوئی نظر بد، کوئی جادو، کوئی پریشانی، کوئی غم، کسی چیز کی کوئی جو ہے وہ پریشانی نہیں ہو سکتی، اور کسی چیز کی کمی بھی نہیں ہو سکتی۔ عالم امر کے جو لطائف ہیں یہ 5 ہیں، اور یہ 5 لطائف اول العزم پیغمبروں کے زیر قدم ہیں، جن میں لطیفہ قلب جو ہے یہ حضرت آدم علیہ السلام کے زیر قدم ہے، لطیفہ جو روح ہے یہ حضرت ابراہیم اور نوح علیہ السلام کے زیر قدم ہے، اسی طرح لطیفہ جو سر ہے یہ موسیٰ علیہ السلام کے زیر قدم ہے، لطیفہ خفی جو ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زیر قدم ہے، اور لطیفہ اخفیٰ جو ہے یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر قدم ہے۔ ہر لطیفے کا اپنا ایک رنگ ہے، ایک مخصوص جگہ مقرر ہے، اور ہر لطیفہ کا اللہ تعالیٰ سے ایک مضبوط تعلق ہے، اور یہ ہمارے سینے میں موجود ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ انسان کا اللہ تعالیٰ سے ایک مضبوط تعلق ہے۔ لیکن کچھ روحانی امراض کی وجہ سے انسان کا یہ تعلق کمزور ہو جاتا ہے، تو شیطان حملہ آور ہوتا ہے، اور وہ ہمیں رب کی رحمت سے مایوس کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آج ہم مایوسی، ناشکری، حسد اور غم میں مبتلا ہو کر ابلیس کی پیروی کرتے ہوئے رحمت، نعمت اور خوشیوں سے محروم نظر آتے ہیں۔ اگر آج بھی ہم کامیابی چاہتے ہیں، تو وہ کامیابی چاہے دنیاوی ہو چاہے اخروی ہو، تو ہمیں اپنی پروٹیکشن شیلڈ کو، اپنے حصار کو مکمل کرنا ہوگا۔ جو رنگ ہمارے وجود سے باہر نہیں آ رہے انہیں حاضر کرنا ہوگا، جو خوشبو ہمارے اندر پوشیدہ ہے اسے ظاہر کرنی ہوگی، جو نور ہمارے اندر پردوں میں ہے، وہ جو نور ہمارے اندر سے باہر نہیں آ رہا، جس کی وجہ سے ہماری وہ پروٹیکشن شیلڈ کمزور ہو گئی ہے، ہمارا وہ حصار ٹوٹ گیا ہے، اس نور کو پردوں سے ظاہر کرنا ہوگا۔ آپ کوشش کر کے دیکھیں، آپ کہیں گے، آپ چیخ چیخ کر کہیں گے کہ زندگی نہایت آسان ہے، زندگی نہایت آسان ہے، زندگی نہایت